بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ زمین جو ہے اپنے محور پہ گھوم رہی ہے اور اسپیڈ سے گھوم رہی ہے، 1000 کلومیٹر فی گھنٹے کے حساب سے یہ گھوم رہی ہے، اتنی اسپیڈ سے گھوم رہی ہے۔ آگے بات سمجھے؟ تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کوئی گاڑی جو ہے یہ گیلی زمین پہ گزر جاتی ہے، کوئی گاڑی، موٹر سائیکل، سائیکل، یہ کسی گیلی زمین کے اوپر جو ہے گزر جاتی ہے، تو یہ گیلی زمین سے جو ہے مٹی، کچڑ، کنکریاں یہ ٹائروں کے اوپر چپک جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جب گیلی زمین کے اوپر کوئی گاڑی گزر جاتی ہے تو ٹائروں کے ساتھ کچڑ اور جو ہے کنکریاں چپک جاتی ہے، لیکن چونکہ یہ جو ٹائر ہے یہ جب اسپیڈ سے گھومنا شروع کر دیتا ہے تو یہ کچڑ اور کنکریاں جو ہے بکھر جاتے ہیں، ٹائر سے الگ ہوتے ہوئے ادھر پھینک جاتے ہیں، ادھر پھینک جاتے ہیں۔ یہ تو آپ سب نے دیکھا ہوگا۔ اب یہی بات ہم زمین کے بارے میں کریں گے۔ سارے جو انسان ہے یا حیوان، یہ سب کے سب جو ہے زمین کی ارد گرد الٹے جو ہے لٹک رہے ہیں۔ سارے انسان، سارے حیوانات زمین کے اوپر جو ہے یہ الٹے لٹک رہے ہیں، چپکے ہوئے ہیں زمین کے ساتھ۔ اب یہ زمین جو ہے اتنی سپیڈ کے ساتھ گھوم رہی ہے کہ 1000 جو ہے کلومیٹر فی گھنٹے کے حساب سے گھوم رہی ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں بکھر جاتے ہیں؟ ہم کیوں جو ہے منتشر نہیں ہو جاتے؟ اتنی جو اسپیڈ کے باوجود ہم زمین کے ساتھ کیوں چپکے ہوئے ہوتے ہیں؟ وہ ٹھیر کے ساتھ جو ہے چپکے ہوئے جو ہے کنکریوں اور جو ہے مٹی کس طرح ہم جو ہے ٹھیر سے کیوں جو ہے بکھر نہیں جاتے، منتشر ہم کیوں نہیں ہو جاتے؟ کیوں اسی طرح جو ہے چپکے ہوئے ہوتے ہیں؟ یہ غور فکر کی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے لیے اللہ پاک نے بندوبست کیا ہوا ہے۔ وہ کیسے بندوبست کیا ہوا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس زمین کو جو حجم دیا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب آپ یہاں سے حرکت کرو گے پوری زمین کے اوپر گم کر جو ہے واپس یہاں پہ آؤ گے تو 24,000 کلومیٹر کا جو ہے فاصلہ آپ نے طے کیا ہوگا۔ یہ زمین کا جو ہے وہ جسامت ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے زمین کو جو ہے اتنا جسم دے دیا ہے، ٹھیک ہے بھائی، کہ اس کی جو ہے اندر جو کشش ہے وہ جو ہے ہمیں پکڑ رہے ہیں۔ اس جسامت کی وجہ سے اس زمین کے اندر جو کشش ثقل ہے وہ جو ہے کشش ثقل جو ہے اس نے ہمیں پکڑ لیا ہے، اور زمین اتنی جو ہے تیزی کے ساتھ گھوم رہی ہے، لیکن ہم پھر بھی جو ہے فضا میں بکھر نہیں جاتے، ہم پھر بھی اس کے ساتھ جو ہے چپکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ نے جو ہے بندوبست کیا ہوا ہے۔ آگے بس میں اچھا بھائی، اب یہاں پہ بھی جو ہے ایک سوال ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اچھا بھائی، یہ زمین کا جو جسامت ہے 24,000 کلومیٹر، اگر یہ 48,000 کلومیٹر ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ زمین کی جسامت بڑا ہوتا، اس سے جو دگنا ہوتا، یا جو ہے اس سے 10 گنا زیادہ ہوتا، تو پھر کیا ہوتا؟ تو پھر یہ ہوتا کہ زمین کا جو کشش ثقل ہے وہ بڑھ جاتا، وہ بہت زیادہ ہو جاتا، اور جو اتنا زیادہ ہو جاتا کہ پھر یہ انسان جو ہے اس کا نشو و نما رک جاتا۔ ابھی انسان جو ہے یہ 5-6 فٹ کے درمیان ہے، انسان کو جو قد ہے 5 سے لے کر 6 فٹ، 6.5 فٹ، ٹھیک بھائی، اتنا جو انسان کا قد ہے۔ اگر زمین کی جسامت جو ہے اس کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہوتی تو پھر انسان کا نشو و نما جو ہے وہ رک جاتی، اور ہم اتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے جتنے کہ چوہے ہیں۔ کتنے ہوتے ہم؟ اتنے چھوٹے ہوتے جتنے کہ چوہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم اتنے چھوٹے ہوتے جتنے کہ چوہے ہیں تو پھر جس مقصد کے لیے پروردگار نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ مقصد ہم پورا نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس مقصد کے لیے پروردگار نے ہمیں پیدا کیا ہے
اس مقصد کی حصول کے لیے ایک خاص مقدار کا دماغ چاہیے. ٹھیک بھائی. اور اس جو ہے خاص مقدار کی جو دماغ کا جو رابطہ ہے جسم کے ساتھ، اس کے لیے جو ہے نیورون جو ہے تھار چاہیے. آگے بات سمجھے؟ ہماری یہ گردن کے اندر جو ہے 1,00,000,000 کتنے 1,00,000,000 نیورون جو ہے اعصابی تھار ہے، جو ہمارے دماغ اور جسم کی جو ہے درمیان رابطے کو برقرار رکھتا ہے. ٹھیک بھائی. یہاں پہ جو آپ نے ہاتھ رکھ دیا، وہ جگہ جو ہے گرم ہے، تو یہاں سے فوراً اطلاع جاتے ہیں دماغ کی طرف کہ جہاں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے وہ جگہ گرم ہے. دماغ فوراً حکم دیتا ہے کہ فوراً ہاتھ اٹھا دو. آگے بات سمجھ گے؟ آپ زمین پہ جا رہے ہو، سیدھا زمین ہے، ایک دم تھوڑی سی جو نیچے جگہ آ جاتے ہیں، تو جب آپ کی آنکھیں جو ہے وہ جگہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ نیچے ہے، تو یہ آنکھیں فوراً دماغ کو جو ہے بتا دیتا ہے کہ اگلا قدم جس جگہ پہ رکھنا ہے وہ جو ہے نیچے ہے. تو پھر دماغ فوراً جو ہے وہ جسم کو حکم دیتا ہے کہ آپ قدم اس کی جو ہے تناسب سے رکھو. بعض اوقات آپ کے ساتھ اس طرح ہوا ہے، ضرور ہوا ہے، کہ آپ جا رہے ہو، اوپر دیکھ رہے ہو، اچانک جو ہے اگلے قدم جہاں آپ نے رکھنا ہے وہ جگہ نیچے ہے، آپ کو نظر نہیں آیا ہے. تو جب آپ قدم نیچے رکھتے ہو، ایک دم جو انسان جو ہے نزدیک ہے کہ گر جائے. انسان نزدیک ہے کہ گر جائے. کیوں گر جائے؟ اس وجہ سے کہ آنکھوں نے دماغ کو اطلاع نہیں دی تھی کہ اگلی جو قدم کا جگہ ہے وہ نیچے ہے، تاکہ دماغ جو ہے جسم کو حکم دیتا کہ اس درجے آپ اس حساب سے رکھو. تو یہ بے خبری کی وجہ سے جو ہے اس طرح ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات ہم جو ہے جا رہے ہیں، ایک جگہ اوپر آ جاتا ہے ایک دم، ہمیں نہیں دیکھا ہوتا ہے، تو قدم جو ہے اس کے ساتھ لگ جاتا ہے. جب لگ جاتا ہے تو ہم ٹھوکر کھا کر گر جاتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ ہم چونکہ نہیں دیکھ رہے تھے، تو دماغ کو پتہ نہیں تھا کہ آگے جو ہے کون سا جو ہے اوپر والا جگہ آ رہا ہے، تاکہ اسی کے مطابق جو ہے وہ ہدایت دیتے اور آپ جو ہے قدم اٹھا لیتے، اوپر کر دیتے، یا جو ہے اپنے آپ کو خبردار ہونے کی وجہ سے جسم کے پر قابو پا لیتے. ٹھیک بھائی. تو یہ جو ہے دماغ اور جسم کے درمیان رابطے کے لیے 1,00,000 نیورون جو ہے تار گزرے ہوئے ہیں. تو اس مقدار کی دماغ اور ان جو ہے نیورون تار کے لیے جو ایک مخصوص جو ہے مقدار کا جو ہے جسامت کا جسم چاہیے. ٹھیک بھائی. اور وہ جو ہے جسم جو ہے وہ ہے جو ہمارے پاس ابھی ہے. اگر ہم اتنی چھوٹے ہوتے جتنا کہ چچوے ہیں، کہ پھر جو ہے ہمارے جو ہے دماغ بھی چھوٹا ہوتا، ہماری نیورون جو تار ہے وہ بھی کم ہوتے، تو پھر ہم جو ہے اپنے جو ہے مقصد کو پورا نہیں کر سکتے تھے. آگے بات سمجھیں گے؟ اور کیا ہوتا؟ جو چیز ابھی جو ہے 1 کلو ہے وزن اس کا، یہ 150 کلو وزن ہو جاتا. ابھی جو ہے زمین کے اوپر ہوا کا جو غلاف ہے 500 کلومیٹر تک ہے، یہ جو ہے سکڑ کر آ جاتا تھا 5 کلومیٹر تک. اگر زمین کی جسامت جو ہے بڑھ جاتی تو اس میں یہ نقصان تھا. اچھا بھائی ٹھیک ہے، زمین کی جسامت جو ہے وہ بڑھاؤ نہیں بلکہ چھوٹا کر دو. 24,000 جو ہے کلومیٹر ہے اس کا حجم، اس کو 12,000 کر دو، تو کیا ہو جاتا ہے؟ پھر بھی جو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب زمین جو ہے اس کی جو ادا ہو جائے جو ابھی ہے، تو اس کا جو کشش ثقل جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے. جب کشش ثقل کمزور ہو گیا تو ہوا کا جو خول زمین کے اوپر ہے، یہ ہوا جو ہے منتشر ہو جائے گی. جو پانی زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، یہ پانی بھی جو ہے بخارات بن کر اڑ جائیں گے. جب جو ہے ہوا کا خول نہیں رہا زمین کے اوپر، ہوا جو ہے پانی نہیں رہے زمین کے اوپر، تو پھر جو ہے اس کا موسم غیر معتدل ہو جائے گا، چاند کی طرح. چاند جو ہے دن کو 120 سینٹی گریڈ جو ہے اس میں درجہ حرارت ہوتا ہے. آپ کاغذ پھینک تو وہ خود بخود آگ پکڑ لیتا ہے. لیکن اسی جگہ پہ رات کو پھر اتنی سردی ہو جاتی ہے جو سائبریا کی سردی سے زیادہ ہوتی ہے.
کیوں؟ وہاں پہ ہوا کا خول نہیں اور پانی نہیں ہے. اگر زمین پہ بھی جو ہے ہوا کا خول نہ ہو اور پانی نہ ہو تو موسم اتنا غیر معتدل ہو جائے گا جو ہمارے لیے زندگی کو اجیرن بنا دے گا. یہ اس صورت میں جب زمین جو ہے چھوٹی ہو. ٹھیک بھائی؟ تو یہ جو ہے اللہ جل شانہ نے جو ہے اس کا انتخاب کیا ہے جو بالکل مناسب ترین ہے. اس میں جو ہے ہمارے لیے نشانی ہے. اور اگلی جو ہے ایک اور بات جو ہے اسی زمین کے بارے میں جو ہے اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا. شکریہ. خدا حافظ.